اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جیسا ہی ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد لازمی طور پر آتی ہے۔ مناسک حج ہو یا قربانی کا موقع، صفا و مروہ کی چٹانیں ہوں یا میدان عرفات کی گھاٹیاں، ہر جگہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، سب کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے عظیم معجزے عطا فرمائے ہیں۔ آپ کی زندگی انسانیت کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کی حیات و بقا کے لیے ہر لمحہ ہر سانس آپ نے قربان کر دی، یہاں تک کہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد کو بھی اللہ رب العزت کے لیے قربان کر دیا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کو آزمائشات میں مبتلا کرتا ہے، امتحانات میں مبتلا کرتا ہے۔ جب وہ بندہ آزمائشات اور امتحانات میں کامیاب ہو جاتا ہے تب اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کا معاملہ کچھ الگ ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے انبیاء کو اپنا محبوب بناتا ہے، پھر اس کے بعد آزمائشات میں مبتلا کرتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کو پہلے اپنا محبوب بناتا ہے، بعد میں آزمائشات میں ڈالتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے آزمایا ہے چند کلمات کے ذریعے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا تو انہوں نے پورا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا ہے۔ اب دیکھیے، بندہ دنیا میں جب آتا ہے تو بندے کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت مکمل حاصل کر لی جائے۔ تو اللہ کی معرفت مکمل اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ تین امور پائے جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ ذات کی معرفت، اس کے بعد صفات کی معرفت، اس کے بعد افعال کی معرفت۔ یا جب یہ تین چیزیں، تین امور بندہ اگر مکمل کر لے گا تب اللہ رب العزت کی محبت میں وہ کمال درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ ذات کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ذات کی معرفت خود کی جان کو قربان کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد صفات کی معرفت، صفات کی معرفت اپنی اولاد کو قربان کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور افعال کی معرفت یہ مال کو قربان کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں قربانیاں جب تک بندہ نہیں دیتا ہے اللہ رب العزت کی محبت کما حقہ اسے نہیں ملتی ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ نے تینوں امور سر انجام دیے ہیں، یعنی یہ تین چیزیں بھی آپ نے انجام دیے ہیں کہ آپ نے خود کی بھی قربانی دی ہے، پھر جان کی بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، اولاد کی بھی آپ نے قربانی دی ہے۔ یہ تین قربانیاں دے کر معرفت خداوندی اور خدا کی محبت کو آپ نے کما حقہ ادا کر لیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمال درجے تک آپ نے حاصل کر لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت مال عطا فرمایا تھا، بہت مال اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا مال دیا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 5000 بکریوں کے ریوڑ موجود تھے اور 5000 غلام ان کے پاس موجود تھے، اور ان بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے جو کتے رکھے جاتے تھے ان کتوں کے گلوں میں کیا ہوا کرتے؟ سونے کے پٹے ہوا کرتے تھے۔ اتنا مال اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو اب دیکھیے، اتنا مال جب فرشتوں نے دیکھا تعجب میں پڑ گئے، اور فرشتے کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مال بھی دیا اور ساتھ میں انہیں خلیل اللہ بھی بنایا، اپنا دوست بھی بنایا، یعنی ایک ذات میں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو یہ ہم کو تعجب لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو زمین پر بھیجا اور کہا کہ جاؤ
جا کر میرے ابراہیم میرے خلیل کا امتحان لو، دیکھو وہ بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ فرشتہ انسانی شکل میں زمین پر آتا ہے اور اس مقام پر بیٹھ جاتا ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریاں لے کر جاتے تھے۔ تو آپ جو انسان کی شکل میں جو فرشتہ آیا ہوا تھا وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب یہ ذکر وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا ہوا تھا اس جگہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے وہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا، حضرت ابراہیم کا گزر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میدان میں کون اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والا ہے۔ آخر اس کو تلاش کیے، تلاش کرنے کے بعد ایک مقام پر دیکھا کہ ایک چٹان پر بیٹھ کر ایک بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب اس کے قریب جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں جو ذکر ابھی تم نے کیا ہے پھر ایک مرتبہ وہ مجھے کر کے سناؤ۔ تو وہ انسان جو فرشتہ تھا حقیقت میں وہ کہنے لگتا ہے میں ایک مرتبہ اللہ کے ذکر کو سناؤں گا لیکن مجھے یہ تو بتاؤ اس کے بدلے میں تم مجھے کیا عطا کرو گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ میرے پاس تم بکریوں کا ریوڑ دیکھ رہے ہو، جتنا بھی میرے پاس مال ہے میں آدھا عطا کر دوں گا، بس تم ایک مرتبہ مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ تو وہ انسان اللہ کا ذکر پھر ایک مرتبہ سناتا ہے۔ جیسا ہی اللہ کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے، دل اطمینان میں پڑ جاتا ہے اور پھر کہنے لگتے ہیں پھر ایک مرتبہ مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ تو وہ انسان کہنے لگتا ہے کہ اب اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جتنا مال ہے، بکریاں ہیں، یہاں پر جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں سب کا سب میں تمہیں دے دوں گا لیکن ایک مرتبہ پھر مجھے اللہ رب العزت کا ذکر سناؤ۔ تو وہ انسان پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت کا ذکر سناتا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا سارا مال اللہ کے ذکر کو سننے میں خرچ کر دیتے ہیں، سارے کا سارا اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح مال کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔